بس اسٹارٹ لیتے ہیں. تو وہیں سے جہاں پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا, یہاں پر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں کہ یہاں پر ہم جو ٹائپس پڑھ رہے ہیں, ریڈنگ ٹائپس, ریڈنگ کے ٹائپس, ایک ہے انٹینسیو ریڈنگ. انٹینسیو ریڈنگ ڈیٹیل ریڈنگ ہوتا ہے. ایک ایک چیز آپ, ایک ایک ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈورب, ان ساری چیزوں کو آپ ان میں سے نکال لیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں انٹینسیو ریڈنگ. اور اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ہیں. To make a detailed study of the words, to enable the student to comprehend the text, to enable the student to improve and command over English, and it encourages the student to gather information from the text. اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں کہ جو انٹینسیو ریڈنگ ہوتا ہے وہ آپ کی پاور آف ایکسپریشن کو امپروو کر دیتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں اس میں کویسچن اور آنسر کا جو اسکل ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جو عام سے پیراگراف ہوتے ہیں پھر ان سے کوئی نئی معنی وہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. یہ بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے, یہ کمبرسم ہوتا ہے, اس میں جائے پلیجر نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ اس کو صرف ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. اور کبھی کبھار تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی ٹیکسٹ دیتے ہیں تو وہ پورا ٹیکسٹ نہیں پڑھتے بلکہ اس کی سمری یا مطلب ہے کہ شارٹ فارم میں اس کے جو نوٹس وغیرہ مل جاتے ہیں اسی کو پڑھ لیتے ہیں. تو اس میں پھر اس طرح یہ نالج یا انڈرسٹینڈنگ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہو جاتا. لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ڈس ایڈوانٹیجز تو ہیں, لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں نے پرائمری سے لے کر پھر مڈل اسکول میں, پھر ہائی اسکول میں, پھر کالجز میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آپ لوگوں نے جس بھی طریقے سے یہ میں آپ کو مثال دوں, انگلش کے آپ لوگوں نے جو ٹیکسٹ وغیرہ پڑھے ہیں, آپ لوگوں نے شارٹ سٹوریز پڑھے ہیں, کہانیاں پڑھے ہیں, ایسیز مضامین پڑھے ہیں انگریزی کے, وہ تمام کے تمام اس میں سے جو آپ لوگوں سے پریکٹس کروائی گئی وہ انٹینسیو ریڈنگ کی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ایکسٹینسیو ریڈنگ آتا ہے دوسرا. یہ ایکسٹینسیو ریڈنگ جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ ریپڈ ریڈنگ یا انڈیپینڈنٹ ریڈنگ کی آپ وہ دے سکتے ہیں, نام اس کو آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ پھر اسٹوڈنٹس کبھی کبھار انٹینسیو ایکسٹینسیو یہ نام کی ایک جیسے ہونے کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کو ریپڈ ریڈنگ کا نام دے, انڈیپینڈنٹ ریڈنگ کا نام دے. اس میں ٹیچر کا جو مین رول ہوتا ہے وہ ایک سپروائزر کے طور پہ ہوتا ہے. باقی اسٹوڈنٹ جو بھی پڑھتے ہیں وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی پڑھتے ہیں. تو اس کے آبجیکٹیوز میں یہ چیز آتی ہے کہ اسٹوڈنٹس میں سیلف اسٹڈی کا جو ہیبٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. اسٹوڈنٹ پڑھنے کے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرے, پڑھنے کے جو شوق ہے وہ اس میں پیدا ہو. اور اسٹوڈنٹ کو پیسج دیا جاتا ہے اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کی معنی جلد از جلد مطلب ہے کہ وہ حاصل کرے, ڈیٹیل میں نہ جائے. اور اس میں پیسیو کیبلری جو ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی ڈیولپ ہوتی ہیں. کنسنٹریشن اسٹوڈنٹ کا بڑھ جاتا ہے. اور اس میں پلیجر جو ہوتا ہے, ریکریشن کے لیے اسٹوڈنٹ جو پڑھتے ہیں وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے ایڈوانٹیجز میں یہ آتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کے ووکیبلری کو بڑھاتا ہے, پورا کلاس ایکٹیو اور بیزی رہتا ہے. اور یہ ایکسٹینسیو ریڈنگ کے بعد انٹینسیو ریڈنگ کے لیے پھر اسٹوڈنٹ تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر انٹینسیو ریڈنگ میں بھی انہیں مزہ آتا ہے. اور سیلف اسٹڈی کی جو ہیبٹ ہوتی ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹس میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایکسٹینسیو ریڈنگ کے لیے پھر کس قسم کے بکس کو چننا پڑتا ہے, اس میں اسٹوڈنٹ کے لیول کے مطابق وہ سمپل ہو لینگویج میں, اس بڑے زیادہ مشکل نہ ہو. مثلا یہ آپ ہائی اسکول کے بچوں کے لیے جو کتاب یا مطلب جو اسٹوری آپ سلیکٹ کریں وہ ڈفرینٹ ہوگی بنسبت فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یا بی ایڈ اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ لیول آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. اور چونکہ یہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ہوتا ہے, پلیجر کے لیے ہوتا ہے, تو اس لیے اس میں شارٹ سٹوریز, پلیز اور بایوگرافیز شامل ہونے چاہیے. اور یہ ایسی بکس ہوں ایکسٹینسیو ریڈنگ کے لیے جو ٹیسٹ کے مطابق ہو, کلچر کے مطابق ہو, سوسائٹی ایکسپیرینس اور اسٹوڈنٹ کے جو انٹرسٹ ہوتے اس کے مطابق ہو. تو یہ چیزیں ہم نے اس سے پہلے جو ہم نے سیشن لیا اس میں ہم نے کیا. انفارچونیٹلی اس کی ریکارڈنگ تو ہم نہیں کر سکے, ریکارڈنگ نہیں لگی تھی, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ حصہ مل جائے گا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کمپیریزن بٹوین انٹینسیو ریڈنگ اینڈ ایکسٹینسیو ریڈنگ. ایک طرف یہ انٹینسیو ریڈنگ آپ کو دیا گیا ہے کہ یہ
इन चीज़ों पर फोकस उसका होता है इंटेंसिव रीडिंग का, और दूसरी तरफ आपको एक्सटेंसिव रीडिंग दी गई है कि उसका फोकस इस चीज़ पे होता है। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को लेते हैं, इंटेंसिव रीडिंग में ये होता है, एक्सटेंसिव में ये होता है, एक एक पॉइंट को लेते हैं तो फिर आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या फ़र्क है। इट कंसंट्रेट, ये इंटेंसिव रीडिंग जो है, इंटेंसिव रीडिंग कंसंट्रेट्स अपॉन द लैंग्वेज एस्पेक्ट्स। जो पहले सेशन में आप लोगों को मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया कि इसमें हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, किस किस्म का, इन सारी चीजों पर कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट की भी और टीचर की भी। और एक्सटेंसिव में इट कंसंट्रेट्स अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। बस मेन आइडिया उसका क्या है, फोकस इसका क्या है, उसका जो थीम है वो क्या है। पर इसके मान आप उसके डिटेल में नहीं जाते, आप उसकी चीर पार नहीं करते कि इसमें ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए, ये पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल हुए, नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल, इन चीजों में आप नहीं जाते। तो ये पहला फर्क है। यहाँ पर लैंग्वेज एस्पेक्ट या लैंग्वेज के जो वो है पहलू हैं, ग्रामर वगैरह, इन पे फोकस होता है, जबकि एक्सटेंसिव में फोकस जो होता है वो सब्जेक्ट मैटर पे होता है। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किया। तो ये पहला फर्क हुआ। दूसरा, द एम इज टू मेक केयरफुल एंड माइन्यूट स्टडी ऑफ व्हाट इज रेड। केयरफुल एंड माइन्यूट स्टडी, एक एक चीज को पढ़ना, एक एक एस्पेक्ट को देखना, छोटी छोटी जो डिटेल होते हैं उसको देखना। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सटेंसिव होती है, द मेन एम इज ओनली टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ व्हाट इज रेड। वो पहले की तरह कि जो आपने पढ़ा उसका मेन आइडिया क्या है। तो इसमें आप माइन्यूट में, बहुत ज्यादा डिटेल में आप नहीं जाते। अच्छा, यहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग में वर्ड, फ्रेजेस, एक्सप्रेशन आर स्टडीड इन डिटेल। वो जो पहले मैंने आपको बता दिया, वर्ड्स पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें हम फ्रेजेस पढ़ते हैं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं वगैरह, एक्सप्रेशन, इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। और ये फिर आपस में मिलकर किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या कंपाउंड सेंटेंस या कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन इसमें इन चीजों पे फोकस नहीं होता। नट स्टडीड इन डिटेल, वर्ड, फ्रेजेस, एक्सप्रेशन आर नट स्टडीड इन डिटेल। यहाँ पर ये स्टडीड इन डिटेल, यहाँ पर नट स्टडीड इन डिटेल। तो बड़ा आसान सा है, यहाँ पर सिर्फ इसकी निगेशन होती है इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 में। 4 पे आते हैं, रीडिंग बाय द पीपल इज अलाउड एंड कंट्रोल बाय द टीचर। इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। स्टूडेंट से कहा जाता है कि आप लाउडली उसको पढ़े, लेकिन दूसरी तरफ पे जो इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, सॉरी एक्सटेंसिव रीडिंग, इसमें रीडिंग बाय पीपल इज साइलेंट एंड इंडिपेंडेंट। इसमें खामोशी से स्टूडेंट पढ़ते हैं और आजाद होते हैं, टीचर का इसमें इतना ज्यादा रोल नहीं होता। तो इंटेंसिव रीडिंग में टीचर का बहुत ज्यादा रोल होता है। जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको लाउडली पढ़ते हैं, टीचर के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, जो इंडिपेंडेंट रीडिंग होती है, जिस तरह नाम से जाहिर है, वो साइलेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर इंटेंसिव रीडिंग में न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकरिंग इन द बुक पास पीपल्स एक्टिव मेमोरी, एक्टिव वोकैबुलरी, ये एक्टिव मेमोरी, एक्टिव वोकैबुलरी वगैरह, ये अल्फाज आप इस्तेमाल करें कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि इस लफ्ज का उर्दू में या किसी दूसरे लैंग्वेज में उसकी क्या मानी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पे ये एक्टिव वोकैबुलरी नहीं होती, ये पैसिव वोकैबुलरी होती है। देखिए, न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस अकरिंग इन द बुक पास इनटू द प्यूपल्स पैसिव मेमोरी, ये पैसिव मेमोरी के साथ उसका ताल्लुक डेवलप हो जाता है। वो मैंने आपको पहले सेशन में बता दिया कि एक्टिव का तो ये मकसद, ये मतलब होता है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि इस वर्ड की क्या मानी है। लेकिन पैसिव का आपको उसके सेंस का पता हो, ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली यूज होता है, इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर आपको एग्जैक्टली उसकी मानी का पता नहीं होता। तो एक्टिव वोकैबुलरी, पैसिव वोकैबुलरी, एक का इंटेंसिव रीडिंग का एक्टिव वोकैबुलरी के साथ ताल्लुक होता है, एक्सटेंसिव का पैसिव के साथ होता है, पैसिव वोकैबुलरी के साथ होता है। अच्छा, इंटेंसिव रीडिंग जो है, इट रिक्वायर्स इंटेंसिव टीचिंग। जब ये रीडिंग इंटेंसिव है तो टीचिंग भी इंटेंसिव होनी चाहिए। यानी मतलब स्टूडेंट को एक एक एस्पेक्ट बतानी चाहिए, लैंग्वेज का, वर्ड्स का, फ्रेजेस का, सेंटेंसेस का। लेकिन दूसरी जानिब वो जो होता है, नो डिटेल टीचिंग इज रिक्वायर्ड। जो टीचिंग होती है उसमें डिटेल वो नहीं होता, उसमें नो डिटेल टीचिंग इज रिक्वायर्ड। बस स्टूडेंट को सिर्फ गाइड किया जाता है कि ये आपके वो हैं
سبجیکٹ میٹر ہیں، آپ کی کہانی ہے یا آپ کیا ٹیکسٹ ہیں، آپ اس کو پڑھیں اور آپ اس کا جو مین آئیڈیا اس کو کمپریہینڈ کریں. پھر اس کے بعد ٹیچر پلیز این ایکٹیو رول. ٹیچر بہت ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں. ٹیچر رول از ریڈیوس ٹو دیٹ آف اے سپروائزر. ٹیچر صرف ایک سپروائزر کے طور پہ ہوتا ہے. سپروائزری ان کے جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور باقی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو آج کا ہم نے یہ سیشن جو کیا یہ انٹینسو ایکسٹینسو ریڈنگ کے بارے میں کیا. ابھی تو ٹائم تقریباً ختم ہو رہا ہے. میرا دوسرے کلاس کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ہم اسکیمنگ اور یہاں پر اسکیمنگ کے بارے میں پڑھیں گے. یہاں پر میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب یہ جو ہم نے 2 ٹائپس کے ریڈنگ پڑھے یہ میں آپ لوگوں کی گوگل کلاس روم میں اس چیز کو سینڈ کر رہا ہوں. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ڈان نیوز پیپر سے، یہ ڈان نیوز پیپر نے 20 جون کو ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے. پرائم منسٹر عمران خان از سیکنگ ویز ٹو انشور the best possible answer to the country's education crisis brought on by COVID-19 so that academic activities in the country can begin again. دیکھیے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں پڑھتا، بس میں وہ انٹینسیو ریڈنگ کے طور پہ آپ لوگوں کے لیے سجیسٹ کر رہا ہوں. یہ ویز آف لرننگ اس کو دیا گیا ہے ڈان نیوز پیپر میں، یہ پبلش ہوا ہے 20 جون کو. تو آپ لوگ اس کو پڑھیں اور آپ اس طریقے سے پڑھے، یعنی مطلب ہے کہ ایکسٹینسیو انڈیپینڈنٹلی آپ اس کو پڑھیں. اس کا مین فوکس کیا ہے، آپ اس کے ڈیٹیل میں نہ جائیں کہ پھر اس کی معنی کیا ہے ایک ایک لفظ کی. اگر آپ کو فرض کرے کسی معنی کسی ورڈ کی میننگ کا پتہ نہ ہو تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہم نے ایکسٹینسیو ریڈنگ کے طور پہ پڑھی. تو میں آپ لوگوں کو یہ گوگل کلاس روم میں اس کی کاپی بنا کر آپ لوگوں کو بھیج دیتا ہوں. آپ لوگ اس پہ کام کریں اور انشاءاللہ ایک کلاس جو ہم نے مس کیا ہے اس کو اسی ہفتے میں ہم ارینج کریں گے. پھر میں اس کو ارینج کر کے آپ لوگوں کو اس کا لنک بھیج دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے. اب یہاں پر میں اسکرین شیئر کو ختم کر کے آپ لوگوں کے کویسچنز لے لیتا ہوں، اور کویسچنز لینے کے لیے پھر مجھے آپ لوگوں کو ان میوٹ کرنا ہو. اچھا آپ لوگ اپنے آپ کو ان میوٹ کر سکتے ہو. یو کین ان میوٹ یور سیلف. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو یو کین ان میوٹ یور سیلف.